اگر زندگی میں کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہو، تمہارے کچھ خواب ہے، تم وہ پورا کرنا چاہتے ہو، دوستو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی نام ہو اور ایک الگ پہچان ہو، تو دوستو اپنے زندگی کی 3 اصول بنائیے۔ پہلے اصول یہ ہے کہ اپنے اونٹ کو پہاڑ سے گرا دو۔ ایک عقل مند بوڑھا آدمی سفر پر نکلا ہوا تھا کہ شام ہوئی۔ اسے رات گزارنے کے لیے ایک ٹھکانہ چاہیے تھا۔ اسے ایک آدمی ملا اور اس نے بوڑھا آدمی کو اپنے گھر آنے کا دعوت دیا۔ یہ دونوں چلتے چلتے ایک کھیت سے گزری۔ کھیت کی حالت بہت خراب تھی کیونکہ کھیت کی مالک اس پر کچھ خاص توجہ نہیں دیتا تھا، اور ان کھیت کے درمیان ان آدمی کا گھر بنا ہوا تھا۔ اس گھر سے اس آدمی کا غربت ظاہر ہوتا تھا۔ بوڑھا آدمی نے پوچھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا کھیت کا رقبہ بہت بڑا ہے، لیکن آپ نے اس میں کچھ خاص فصل نہیں اگائی، تو آپ کا گزارا کیسا ہو رہا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ ہمارے پاس ایک اونٹ ہے جس پہ ہم تھوڑا بہت مزدوری کر کے گھر کا گزارا کرتے ہیں۔ رات کو جب سب سونے کے لیے گئے تو بوڑھا آدمی اٹھا اور اس اونٹ کو کھولا اور پہاڑ سے گرائے اور چلا گیا۔ جب اونٹ کی مالک صبح اٹھا تو اس نے اونٹ کو غائب دیکھ کر بڑا پریشان ہوا۔ وہ اونٹ اس کی کمائی کا واحد سہارا تھی۔ کافی دیر وہ سوچتے رہے، لیکن انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ اونٹ تو اب نہیں رہا، تو اس نے زمینوں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کا فصل بہت اچھا ہونے لگا اور پھر وہ بہت خوش تھا۔ اس کی خوشحالی میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کی اونٹ تھی، کیونکہ وہ اونٹ کی تھوڑی سی مزدوری سے مطمئن تھا۔ دوستو یہ اونٹ اس کی کمفرٹ زون تھی۔ جب اونٹ نہیں رہی تو اس نے کچھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوستو بالکل اسی طرح ہم سب کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی اونٹ ضرور ہوتا ہے جو ہمیں آگے بڑھنے سے روکتا ہے، جو ہمیں کچھ کرنے سے روکتا ہے۔ وہ ہمارا کمفرٹ زون ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہماری کامیابی کی لسٹ میں سب سے پہلے اصول یہ ہے کہ اپنے اونٹ کو گرا دو، یعنی کہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلو۔ دوستو کامیابی کا دوسرا اصول یہ ہے کہ زندگی میں آنے والے مشکلوں کو اپرچونٹی بنانا سیکھ لو۔ دوستو یاد رکھیں کہ ہر مشکل کے اندر ایک موقع ہوتا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ آپ کون سی اینگل سے دیکھ رہے ہو۔ اگر آپ کو کسی مشکل میں اپرچونٹی نہیں دیکھ رہی تو آپ اس کو دوسری اینگل سے دیکھو، ضرور کچھ نہ کچھ آپ کو نظر آئے گا۔ دوستو آپ نے سنا ہوگا کہ ایگل ہمیشہ طوفان اور تیز ہواؤں کی تلاش میں رہتا ہے۔ جب کبھی تیز ہوائیں چلنے لگتی ہے تو یہ بہت ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے اور یہ اس طوفان کی طرف چلے جاتے ہیں، جبکہ باقی پرندے اپنے جان بچانے کے لیے گھونسلوں میں چھپ جاتی ہے، اور ایگل اس طوفان کے اندر گھس جاتی ہے اور اس طوفانی ہواؤں کو استعمال کرتے ہوئے بہت آگے نکل جاتی ہے۔ دوستو ہمیں ایگل سے سیکھنا چاہیے کہ راستے میں پتھروں سے کیسے ٹکرائے، زندگی میں آنے والے مشکلوں کو اپنے اپرچونٹی کیسے بنائے۔ زندگی میں آنے والوں مشکلوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ دوستو کامیاب شخص وہی ہے جو طوفان آنے سے پہلے ہی بندوبست کر کے رکھے، بارش ہونے سے پہلے اپنے لیے چھتری خرید کر رکھے۔ اکثر لوگ مشکل کے بارے میں تب سوچنا شروع کرتے ہیں جب وہ سر پر کھڑا ہوتا ہے۔ وہ بہت بھاگ دوڑ شروع کرتے ہیں، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ دوستو ایک زمیندار کو اپنے فصل سنبھالنے کے لیے ایک ہیلپر چاہیے تھا، تو اس نے ایک آدمی کو اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے کہا، اور زمیندار نے پوچھا کہ تمہیں کون کون سے کام کرنے آتے ہیں، کیا خوابی ہے تمہاری اندر؟ اس آدمی نے بڑا غریب و عجیب جواب دیا کہ جب طوفان آئے گا، جب بارش آئے گی تو میں آرام سے سو سکتا ہوں۔ اب زمیندار کو اس بات کی کوئی سمجھ نہیں آیا، لیکن اس نے اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے رکھا۔ اب دونوں نے کھیت میں کام کرنا شروع کر دیا۔
फसल बहुत अच्छी होने लगी। एक दिन जमींदार थका हुआ अपने कमरे में सोया हुआ था कि तेज हवा की वजह से उसकी कमरे की खिड़कियां बजने लगी। उसकी आंख खोल गई तो बाहर बहुत शदीद तूफान आया था। जमींदार भाग कर अपने हेल्पर के कमरे में गया कि उसके साथ फसल को संभाल सके। वो आदमी बहुत आराम से सोया हुआ था। उसने उसको शदीद तूफान की वजह से भी आंखें नहीं खोली। जमींदार ने जब मुश्किल से उठाया तो हेल्पर ने कहा कि जाओ, तुम भी आराम से सो जाओ, मैं सारा काम पहले ही कर चुका हूँ, सब कुछ संभाला हुआ है। दोस्तों, ये था हमारा तीसरा उसूल कि मुसीबत आने से पहले उनकी तैयारी करके रखो।